حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عید کے دن ارشاد فرمایا، یعنی آج کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تمہارے علم کے مطابق سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، حرمت میں سب سے محترم مہینہ ذوالحج ہے۔ حدیث طویل ہے، میں بس خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جو اصل بات بیان کرنی اس کے لیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے علم کے مطابق سب سے زیادہ حرمت والا شہر کون سا ہے؟ عرض کی سب سے حرمت والا شہر مکہ معظمہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے علم کے مطابق سب سے زیادہ حرمت اور تعظیم والا دن کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کی، یا رسول اللہ یہی دن یعنی حج والا دن ہی سب سے حرمت والا دن ہے۔ جگہ سب سے زیادہ محترم، مہینہ کون سا محترم، دن کون سا محترم سب سے زیادہ؟ یہ سوال کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کی بہترین تربیت کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سنو، جس طرح مناسک حج والے دن شہر مکہ اور ذی الحج کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، ایسے ہی مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور اس کی عزت کی حرمت ہے۔ کہ بڑی اہم بات ہے۔ آج کے دن حضور نے فرمائی، آج کے دن اس بات کو نوٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے کعبہ شریف کی حرمت ہے، جیسے مکہ معظمہ کی حرمت ہے، جیسے ذی الحج کی حرمت ہے، جیسے حج کے دن کی حرمت ہے، ایسے ہی مسلمان کے جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی حرمت ہے۔ یہ متعدد کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1741 ہے، 1741۔ مسلمان کی جان، مال اور عزت اس کی حرمت ہے، یعنی حرام ہے مسلمان پر کہ کسی مسلمان کہ مال کو، جان کو یا اس کی عزت کو نقصان پہنچائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ تعلیم ہے، وہ سبق ہے جو آپ نے آج کے دن ارشاد فرمایا ہے، اور میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ موجودہ حالات ہمارے اس حوالے سے بڑے دگرگوں ہیں۔ ہم سے اپنے مسلمان بھائیوں کی جان، مال تو محفوظ نہیں تھا، یہ تو پرانی بات ہے، اس پر تو کڑتے رہتے تھے ہم، لیکن اب ہم سے دوسروں کی عزت پامال ہونے والا معاملہ بہت عام ہو گیا۔ جب سے ہمارے ہاتھوں میں سیل فون آ گئے ہیں، ہر کسی کو موقع مل گیا ہے۔ ہم دوسروں کی عزت اچھالنے کے معاملے میں ایسے حریص ہو گئے ہیں جیسے موقع کی تلاش میں ہوں، کسی کی بے عزتی، کسی کی انسلٹ کا کوئی کلپ ملے صحیح ہمیں، اس پر میمز بناتے ہیں، اس کو پھر اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، فیس بک، جہاں جہاں، انسٹاگرام، جہاں جہاں پہنچ ہے، ہم اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہوئے شیئر کرتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ شاید یہ نہیں کریں گے تو ملک و قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسے معاملات کرتے ہوئے عام طور پر جب ہمارا مزاج سیاسی ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ شاید ہم اپنے مخالفین کی توہین کر کے، ان کی عزت کو ایسے سر بازار رسوا کر کے ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی عزت، اس کی عزت کو اچھالنا اور اس کی عزت کو خراب کرنا ہر مسلمان پر حرام ہے۔ یہ آج کے دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ ایک اور اہم بات دیکھیں، یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سنت ابراہیم ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محبوب ترین شے بیٹا تھا۔ بڑھاپے میں نوجوان بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے، ہر باپ جانتا ہے بیٹا کتنا پیارا ہوتا ہے، لیکن جب آپ بڑھاپے میں ہو اور بیٹا جوان ہو تو پھر تو وہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، سمجھ گئے اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو بیٹے کو لٹا دیا اللہ کی بارگاہ میں، اپنی طرف سے تو انہوں نے قربان کر دیا نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کی، اور اس سنت کو زندہ رکھا گیا ہمارے لیے کہ ہم مینڈا قربان کر دیں، بکرا، چھترا، گائے قربان کر دیں تو اللہ تعالیٰ قربانی کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک تصور ہے کہ دیکھو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا وقت آئے تو جو ہے قربان کر دو۔ اس صرف بکرا یا گائے بیل ذبح کرنا نہیں ہے، جو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا موقع ملے قربان کر دو، اور اس میں سب سے اہم آج کے دن سب سے اہم یہ جو نفس کا اڑیل بیل ہے، اس پر چھری چلاؤ، اس کو ذبح کریں۔ یہ ہمیں تصور یہ دیا جا رہا ہے، چھری پھیرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھو میرے رب کے سامنے جو چیز آئے گی میں اس کے حلق پر چھری پھیر دوں گا، اس کو میں نہیں رہنے دوں گا۔ اگر آج ہم اپنی خواہشوں کے منہ زور بیل کے آگے کمزور اور ناتواں بنے رہیں اور خواہشات کی تکمیل میں حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے قربانی کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ قربانی سے جو فائدہ ہمیں حاصل ہونا تھا وہ ہم نے حاصل نہیں کیا۔ پنجابی کا کسی کا بڑا خوبصورت کلام ہے، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، دسو نہ کچھ حضرت جی اے کی کیتی جاندے ہو۔ قربانی ہمیں یہ تصور دیتی ہے کہ جو خواہش یعنی گناہ کی خواہش رب کے سامنے رب کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونے سے روک رہی ہے، اس کو مار دو، اس پر چھری چلا دو۔ اگر ایسا تصور ہو جائے تو بہترین عمل ہوگا آج کا دن، اور یہ دن ہمارے لیے بڑا عظمت والا مقبول ترین دن بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، پھر اسی بات کی طرف آؤں گا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے بعد، اس کو زندہ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ باربر کی دکان پہ کتنا رش ہوتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی غلط فہمی ٹھیک کر لیجئے گا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو فرمایا تھا نا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن اور بال چھوڑ دے اور پھر قربانی کے بعد ناخن اور بال کاٹ لے۔ تو کون سے ناخن اور بال کاٹنے ہیں؟ ناخن تو یہی ہیں جن کو ہم کاٹتے ہیں، بال کون سے ہیں؟ کیا اس پہ داڑھی شریف کے بال ہیں؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ دیکھیں یہ جو روکا ہے نا جس نے قربانی کرنی وہ چاند نظر آنے سے پہلے چھوڑ دے اور پھر عید کے بعد وہ بال کاٹ لے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہے، اس پر تاکیدی حکم نہیں، اگر کوئی کرے گا ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن ہم اس کو غلط سمجھ کر جو فوراً قربانی کے بعد سنت ابراہیم زندہ کرنے کے بعد سنت ابراہیم سنت محمدی پر اس طرح چلا رہے ہوتے ہیں، یہ تو حضور کے فرمان کی نافرمانی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بار بار روکا ہے، فرمایا داڑھی بڑھاؤ، خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو، ان کے جیسے نہ بنو، مونچھیں پس کرو، داڑھی شریف کو بڑھاؤ۔ اور یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی اتنی پسندیدہ سنت ہے کہ کثیر فقہا نے اس کو واجب کہا ہے۔ فقہاء احناف کے نزدیک داڑھی شریف کو نہ رکھنا یہ گناہ ہے، لہٰذا
سنت ابراہیم کو زندہ رکھتے ہوئے سنت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی بھی تکمیل کی کوشش کریں، اس کے ساتھ بھی پیار کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جانور قربان کہاں پر کرنا ہے، کس جگہ پر اس کو لٹانا ہے، کہاں چھری پھیرنی، یہ پہلے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ جانور کو پکڑ کر اور پھر مشورے کرنا، اس کے سامنے چھری تیز کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیکھا کہ کوئی جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، فرمایا تم اس کو بار بار مار رہے ہو، ایک تو اس کو چھری پھیرنی ہے اور دوسرا اس کے سامنے چھری تیز کر کے اس کو یہ بھی موت دے رہے ہو تم۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، بھوکا پیاسا نہ ہو جانور، پہلے کھلایا پلایا ہو، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کریں اگر آپ ذبح کر سکتے ہیں تو اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کریں، اور اگر ذبح نہیں کر سکتے تو جو ذبح کر رہا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم سے ذبح نہیں کروانا۔ اور جس کی قربانی ہے وہ ہو سکے تو اس کو پاس ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی تھی نا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اٹھو آپ بھی پاس آ جاؤ، اس لیے کہ جس کی قربانی ہو رہی ہے جب خون کا قطرہ پہلا زمین پر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب خاتون جنت گناہ گار تو نہیں ہیں، وہ تو گناہوں سے محفوظ ہیں، وہ تو پاک ہیں، تو پھر ان کو بتا کر حضور علیہ السلام نے امت تک میسج پہنچایا ہے۔ اچھا سیدہ خاتون جنت وہ بھی دیکھیں کیسا انہوں نے امت پر لطف و عنایت کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے گناہ معاف ہوں گے، یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ فرمایا ساری امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قربانیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے اعلان 5:30 کا کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں ہم جو اعلان ہوتا ہے اس سے کبھی تاخیر کرتے نہیں ہیں، لیکن 3 یا 4 منٹ شرعی احتیاط کے پیش نظر ہم آج تاخیر کر رہے ہیں۔ یہ شرعی مجبوری کے پیش نظر کچھ بزرگوں کا مجھے فون آیا اور انہوں نے علم المیقات کے حوالے سے کہا کہ 3 منٹ کی تاخیر ہو جانی چاہیے، تو اس کے لیے پیشگی معذرت، لیکن یہ شرعی ضرورت کے پیش نظر ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کو اگر آپ سارے کو رکھ کر اعزاء اقربا کی دعوت پکائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، عزیز و اقارب ہی کے لیے ہے نا، زیادہ حقدار ہیں۔ اچھا اس میں ایک سوال مجھ سے ہوا تھا، وہ میں آپ کے ہاں بھی عرض کر دوں، بڑا اہم ہے کہ اچھا رکھ لینا اور جو اچھا نہیں اس کو بانٹ دینا جائز ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ کہ 3 حصے بناتے ہوئے اچھا آپ رکھ لیں، لیکن یاد رکھیں 4 پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی کی اصل لذت تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب شے کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو جو چیز زیادہ پسند ہو اس کو خرچ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ جس کے پاس استطاعت ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کی سخت وعید ہے۔ فرمایا جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جس کے پاس استطاعت ہے وہ نہیں کر رہا تو نیت کر لیں جیسی بھی ہو، آج کل پرسوں 3 دن ہے نا، یعنی پرسوں شام تک مغرب تک کا ٹائم ہے، تو نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔